السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 142 پڑھیں گے، اور الحمدللہ آج ہم سیقول پارہ، دوسرا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سیقول، ان قریب کہیں گے، قاف واو لام، السفہاء سین فاہا، نادان بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس نے، واللہ واو لام یا پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم اللاتی، قاف با لام، ان کے قبلہ سے وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا اس پر، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق شین و قاف روٹ ورڈ ہے مشرق، والمغرب غین و با اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قل للہ المشرق والمغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سیقول جلد کہیں گے، ان قریب کہیں گے، لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں، ان قریب کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ مشرق اور مغرب میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں، اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو یہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ حتیم کی جانب کھڑے ہوتے، حتیم کی جانب سے جب آپ قبلے کی طرف منہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا، رخ ان دونوں کی طرف ہوتا، دونوں مطلب کے سامنے دونوں قبلے آ جاتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے ہجرت کرنے کے بعد، تو یہاں پہ اہل کتاب پہلے سے موجود تھے، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو بیت المقدس اگر مدینہ سے دیکھا جائے نا، تو کعبہ اور بیت المقدس دونوں جو تھے وہ اپوزٹ تھے، دونوں کی سائیڈ اپوزٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے رکھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرنا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور یہود کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ تو اس بات کو سوچ سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے کہ کب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئیں، اور اس وحی میں یہ حکم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا رخ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوانس میں بتا دیا کہ جب یہ حکم آئے گا نا تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، اور مخالفت کرنے والے کون ہوں گے؟ السفہاء، بیوقوف۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے احکامات پر اعتراض کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ اصل میں ہم دیکھیں کس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور کس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ عام زندگی میں دیکھیں تو کس کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں ہم؟
جو ہمیں لگے کہ یہ ہم سے بڑا ہے، بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، تو وہ جب بات کرے تو ہم غور سے بات سنتے ہیں، اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ اور جو بیوقوف ہوتا ہے تو اس کی بات کو کیا کرتے ہیں ہم، یا تو اگنور کر دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں سرے سے، اور اگر سن بھی لیں تو پھر کیا کہتے ہیں، چھوڑو یار اس کو، تو یہ تو ہے ہی بیوقوف، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پہ یہی فرمایا گیا ہے کہ ان کو السفہاء سمجھ کر اگنور کر دیں، ان کو اہمیت ہی نہ دیں۔ سیقول السفہاء، تو ان قریب کیا کہیں گے بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم ان قبلتہم التی، کہ ان کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا، کانوا علیہا، جس پر وہ تھے، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف وہ منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، تو ان کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قل اللہ المشرق والمغرب، کہ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ جہاں پہ ہمیں حکم دے گا ہم اس طرف اپنا قبلہ بنا لیں گے۔ اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی۔ تو گویا کعبہ کی طرف رخ کرنا صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اور کیا پتہ چلا اس آیت سے، کہ اللہ کے حکم کے خلاف جھگڑے کرنے والے کون ہیں، بیوقوف ہیں۔ تو اللہ کا جس وقت جب بھی حکم آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسلمت، ہم اسلام لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم فرما بردار ہیں، تو فوراً سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو عمل کی تکمیل دینی ہے ہم نے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔